نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ السلام علیکم۔ جو ہمارا ایک سلسلہ درس کشف المحجوب کا جاری ہے، یہ اس کے سلسلے میں آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ ابھی کشف المحجوب کی ابتدا تو نہیں ہوئی، ہم اس کے مقدمہ پہ بات کر رہے ہیں۔ تو پچھلی جو درس تھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی مختلف فصلوں کے اوپر، جس میں آخری تھا کہ وجہ تسمیہ کہ یہ کتاب حضور نے جو تصنیف کی کشف المحجوب، اس کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا۔ تو اس کے اوپر ہم نے کچھ باتیں کی تھیں کہ اس کے اندر علم کون سا ہے اور یہ کس موضوع پہ لکھی گئی ہے اور یہ کیا راز کھولتی ہے۔ آج اسی ہی فصل وجہ تسمیہ، جو اس کی 5ویں فصل ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے اندر کہ حضور نے حجابات کے بارے میں ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ حجابات جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان حجابات پہ بات کریں گے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کہ جب حجاب کھل جاتا ہے تو محجوب کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ حجاب منکشف کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کہ دوری نزدیکی کی طاقت نہیں رکھتی، اسی طرح دور نزدیکی تاب نہیں لا سکتا۔ اور کچھ جو لوگ جس مقصد کے لیے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو جانور سرکہ میں پیدا ہوتا ہے وہ اگر کسی اور چیز میں پڑے تو مر جاتا ہے، اور جو کسی اور چیز میں پیدا ہو وہ سرکہ میں پڑ کر مر جاتا ہے کہ اس کی وہ ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ کلو میرا میں یسرن لما خلق لاہو، کہ ہر ایک شخص کو وہ امر آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، کہ جو جس کے لیے پیدا نہیں ہوا وہ کام وہ کر نہیں سکتا۔ تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وجود جو ہے نا وہ حق کا حجاب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صفت حق کا حجاب ہوتا ہے۔ تو اس میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ 2 حجاب ہیں، ایک رائنی اور ایک غائنی۔ جو حجاب رائنی ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں اٹھ سکتا، اس کا اٹھنا ممکن نہیں ہے، اور جو حجاب غائنی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اٹھ جائے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے 20 کے اندر ارشاد فرمایا کہ کلّہ بلا رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ جو برے اعمال کرتے ہیں وہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ پھر اس کا حکم اللہ نے ظاہر فرمایا اور کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان پر برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہرگز وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اسی کی علت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم سمعہم، کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور کانوں پر، اور نیز فرمایا کہ طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اور جو ایک حجاب ہوتا ہے صفنی، کہ جس سے مراد جو ہے نا حجاب غینی ہے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اٹھ جائے اور ہو سکتا ہے کبھی نہ اٹھے، کہ یہ انسان کی صفت ہے کہ جیسے شیشے کے اندر روشنی اصلی ہے، اگر ابھی کبھی اس کو زنگ لگ جائے تو اس کو سیکل کیا جائے تو اس کا وہ نقص چلا جاتا ہے اور اس کی روشنی دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو پتھر ہے اس کی جو طریقی ہے وہ دائمی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چاہے کہ ہزاروں سیکل کرنے والے آ جائیں وہ پتھر کو کبھی روشن نہیں کر سکتے، وہ طریق ہی رہے گا۔ اسی طرح سے بزرگان دین نے بھی اس کے اندر بہت سے اقوال ہیں، کہ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو زنگ ہے یہ ہمیشہ قیام پذیر ہے اور قدرتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کہ یہ پائیدار چیزوں میں سے ہے، لیکن جو طریقی ہے، جو ایک اندھیرا ہے، وہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ عارضی وسوسوں میں سے ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے، کہ یہ لازم نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ قائم رہے۔ جیسے کہ حضور نبی کریم کی جناب پاک نے دعا فرمائی اللہ کے حضور کہ اے اللہ کریم مجھے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ان دونوں میں سے ایک عطا فرما دے، تو اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے حضور کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور حضرت سیدنا عمر فاروق سرکار غینی حجاب میں تھے، کہ ایک ہلکی سی طریقی تھی جس کو روشنی کی ایک کرن چاہیے، کہ جیسے کہ آپ کو لالچ دی گئی کہ آپ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں تو آپ کو اونٹ دیے جائیں گے، سرداری دی جائے گی، پیسے دیے جائیں گے، تو ایک لالچ تھا۔ حضور نے وہ لالچ قبول کیا، حضرت عمر فاروق سرکار نے، اور آپ کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ چلتے ہوئے خیال آیا کہ اپنے ہمشیرہ کا رستے میں گھر تھا، اس کو ملتا جاؤں۔ تو جب آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے تو آپ اس چیز سے بے خبر تھے کہ آپ کی ہمشیرہ اور آپ کا بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ تو جب آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی ہمشیرہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جیسے ہی آپ نے اس تلاوت کو سنا تو اس کو سنتے ہی آپ کے جسم کے اندر ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ کے جسم کو پسینہ آنا شروع ہو گئے، لیکن آپ کو اس میں غصہ بھی آیا، اور آپ نے اپنی بہن کو بھی زد و کوب کیا، اپنے بہنوئی کو بھی زد و کوب کیا، لیکن وہ جو ایک طریقی تھی اس کے اندر جو روشنی آ چکی تھی، اس سے آپ کا جو دل تھا وہ تڑپ رہا تھا۔ تو آپ سرکار نے پھر فرمایا اپنی ہمشیرہ کو کہ مجھے وہ دوبارہ سناؤ۔ تو جب آپ نے کہا کہ مجھے دوبارہ سناؤ تو آپ کی ہمشیرہ اور بہنوئی نے کہا کہ تم اس کو ایسے نہیں سن سکتے، پہلے وضو کرو، غسل کرو، اپنے آپ کو ظاہری طور پہ پاک کرو، پھر تم اس کو سن سکتے ہو، کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ نے اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ تو آپ نے، چونکہ آپ کے اندر ایک نور تو موجود تھا، کہ جیسے آئینے میں روشنی اصلی ہوتی ہے، صرف سیکل کرنے والا اس کو سیکل کر کے ظاہر کر دیتا ہے، تو حضور کے اندر نور موجود تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق سرکار کے اندر صرف ایک طریقی چھائی ہوئی تھی، ایک حجاب تھا اس کے اوپر، کہ جیسے ایک مقام پہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کہ روح کہتی ہے جسم سے کہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاتی، لیکن تو بس میرا ایک کام کر دے کہ تو نے یہ جو اپنی خواہشات کا حجاب میرے اوپر ڈالا ہوا ہے، جو پردے تو نے میرے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا دے، تاکہ میرے رب کے ساتھ رابطہ ہو جائے، تاکہ وہ جس نور سے میں محروم ہوں وہ نور مجھے مل جائے۔ تو وہاں پہ جو معاملہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ نور جو دل میں وہ موجود تھا، مگر ضرورت تھی بس اس پردے کو چاک کرنے کی، کہ جس میں قرآن پاک نے راہ دی حضرت سیدنا عمر فاروق سرکار کو کہ وہ پردہ کھل گیا اور حضور کی جو طریقی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو آپ نے اسی وقت اس کو قبول کیا، تو آپ نے اس قرآن کو، اس پاک کلام کو، کلام الہی کو سننے کے لیے غسل کیا، وضو کیا، اور اس کے بعد پھر سنا، تو وہ مزید جلتی پہ تیل ڈلا، اور سرکار اپنی زوجہ ہمشیرہ کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضور نبی کریم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو گئے۔ تو جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور سیدھے حضور کے آستانہ کے عالیہ کی طرف چلے آ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے دیکھ کے التجا کی کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اس کا ارادہ کچھ اچھا نہیں، لیکن حضور تو جانتے تھے، وہ تو جانی جان ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، عمر کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ حضور تو سب دیکھ رہے تھے، حضور کو معلوم تھا کہ عمر کی صفائی قرآن پاک نے کر دی ہے، وہ اب نور علی نور ہو چکا ہے، تو وہ نور بن کے میرے پاس آ رہا ہے۔ تو جب آپ آئے تو حضور کے سامنے، تو آقا نے فرمایا کہ عمر کس لیے آئے ہو؟ تو التجا کی کہ یا رسول اللہ تیری غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے بٹھایا، کلمہ حق پڑھایا، اور اللہ کے دین میں آپ کو شامل کیا،
اور جو باقی عجائبات تھے وہ حضور نے اپنی نظر عنایت سے دور فرما دیے۔ اور پھر ایسی مصطفیٰ کریم نے نظر کی کہ جب آپ خلیفہ وقت تھے تو عالم یہ تھا کہ حضرت ساریہ جنگ پہ تھے اور آپ مدینہ شریف میں مسجد کے اندر جمعہ پڑھا رہے تھے، تو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے فرمایا کہ ساریہ الجبل کہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ تو جب حضرت ساریہ واپس تشریف لائے تو پتہ کیا تو پوچھا گیا کہ صحابہ نے پوچھا یار ساریہ کو ایسا واقعہ سنا کہ تیرے ساتھ کو معاملہ پیش آیا ہو؟ تو حضرت ساریہ نے کہا ایک بات ہے، جمعے کا دن تھا، جنگ کے اندر مصروف تھا میں، تو میں نے وہاں پہ سیدنا عمر فاروق سرکار کی آواز کو سنا کہ جس میں آپ سرکار نے فرمایا کہ ساریہ الجبل کہ مڑ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ تو میں نے دیکھا تو میری طرف کفار جو تھے وہ پہاڑ سے حملہ آور تھے، تو حضور نے میری رہنمائی کی اور میں فتح یاب ہو گیا۔ تو یہ نظر مصطفیٰ تھی کہ وہ عمر کہ جو پیسوں کی لالچ میں حضور کو جان سے مارنے کا کوشش کرنے آیا تھا، پھر وہ اس مقام پہ فیض یاب ہوا کہ اس کے تمام عجائبات اٹھے اور اس کے لیے دوری اور نزدیکی ایک برابر ہو گئی، اور اس کی نظروں سے کچھ دور نہ رہا، اور اللہ نے اس کی آواز کو ایسے کر دیا آپ سرکار کی کو کہ آپ مدینہ میں بولتے تھے اور ہزاروں میل کی دوری پہ سنائی دیتا تھا۔ تو یہ حجاب غینی ہے کہ جو عمر فاروق سرکار کے ساتھ تھا کہ جو ایک نظر سے ہی اٹھ گیا اور حضور نور اللہ نور ہو گئے۔ لیکن جو حجاب رینی ہے وہ ایک پتھر ایک طریقی ہے جو کبھی نہیں اٹھ سکتی، کہ جس کے لیے مثال کے طور پہ آپ اس خبیث ابو جہل کو دیکھ لیں کہ حضور نبی پاک نے اس کو تبلیغ فرمائی، حضور نے معجزات دکھائے اور اس کی مرضی کے دکھائے کہ وہ سرکار کے پاس آیا مٹھی میں پتھر لے کے کہ مجھے بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور نبی کریم کی جناب پاک نے بتا دیا، فرمایا کہ میں کیا تجھے یہ پتھر ہی بتا دیتے ہیں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ تو ان پتھروں نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لایا، پھینک کے چلا گیا کہ آپ نے میرے اوپر جادو کر دیا۔ اس نے حضور کے آگے شرط رکھی کہ چاند کو زمین پہ اتار دے، میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے چاند کو زمین پہ اتار دیا، لوگوں نے گواہیاں دی کہ چاند زمین پہ آیا ہے، لیکن وہ اتنا خبیث تھا کہ اس نے کہا نہیں آپ نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس نے ایک دفعہ حضور کے خلاف سازش کی کہ رستے میں گڑھا کھود دیا، حضور نماز کے لیے تشریف فرما ہو رہے تھے اور جا رہے تھے، تو اس نے رستے میں گڑھا کھودا کہ اوپر کھجور کے پتے بچھا دیے کہ نبی پاک اوپر سے گزریں گے تو اس کے اندر گر جائیں گے، تو لوگوں کو اپنے جیسے کافروں کو کہا کہ تم اوپر سے پتھر مارنا۔ تو جب اس نے وہ سازش کی، اوپر پتے بچھائے، حضور تشریف لائے، تو علماء کرام فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اپنا اوپر پر بچھا دیا۔ لیکن میرے پیشوا فرمایا کرتے تھے کہ یار جبریل بھی پر بچھا سکتا ہے، لیکن میری سرکار اتنی اعلیٰ ہیں کہ ہر چیز جانتی ہے کہ کون آ رہا ہے، ہر چیز کو علم ہے کہ کون آ رہا ہے، تو وہ پتے ہی نہیں بیٹا اپنی جگہ سے جھک سکے کہ جب وہ لکڑی کا درخت صدیوں پرانا خشک اس کے ساتھ سے حضور نے پشت ہٹائی تو وہ بچوں کی طرح رونا شروع ہو گیا کہ یا رسول اللہ یہ نسبت کیوں ختم کر دی۔ تو جب وہ لکڑی جانتی ہے کہ میرے ساتھ پشت لگا کے کون کھڑا ہے، تو وہ کیا وہ پتے نہیں جانتے تھے کہ میرے اوپر سے کون گزر رہا ہے؟ تو میری سرکار فرماتے تھے کہ یار وہ ہی نہیں گرے، لیکن اس سے بھی ہم منکر نہیں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اپنا پر بچھایا تھا، ٹھیک ہے یہ مقام جبریل ہے تو اس کو ہم کم نہیں دیتے۔ تو حضور گزر گئے، تو وہ خبیث آیا تو وہ آ کے تو اوپر سے گزرنے لگا تو نیچے گر گیا، اس کے حواریوں نے اس کو پتھر مارنا شروع کر دیا، تو وہ اندر سے چیخیں مارتا تھا، وہ میں ابو جاہل ہوں، میں ابو جاہل ہوں۔ تو جب اس کو نکالنے کے لیے کوشش کی تو پورے مکہ کی رسیاں لٹکا دی گئیں، لیکن رسیاں چھوٹی پڑ گئی، وہ گڑھے سے باہر نہیں آ سکا۔ تو حضور نماز پڑھ کے واپس تشریف فرما ہوئے ہجوم دیکھا تو فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ ابو جاہل گڑھے میں گر گیا۔ تو حضور جتنی لمبی بھی رسی ڈالتے ہیں وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو نبی رحمت نے وہاں پہ بھی کرم فرمایا کہ آپ نے اپنی ایک انگلی مبارک سے اس کو باہر نکال دیا، لیکن وہ پھر بھی کہنے لگا یہ جادو ہے۔ تو یہ ہے حجاب رین کہ جو ایک اصلی طریقی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی جو صفت تھی وہ حق کا حجاب تھی، وہ قرآن نے دور کر دی، لیکن جو ابو جہل ہے اس کا وجود ہی حق کا حجاب تھا۔
کہ وہ تھا ہی ایک کالا تاریک پتھر کہ جس کے اندر روشنی کبھی آ ہی نہیں سکتی، تو یہ حجاب رائن ہے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ جو کتاب ہے یہ ان لوگوں کو فائدہ دے گی کہ جن لوگوں کے اندر نور اصلی موجود ہے، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس سے سبق لے سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کے دلوں کے پردوں کو کھول دے، ان کے دلوں کی صفائیاں کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کے خمیر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہدایت پا جائے گا، تو فرمایا کہ میری کتاب سے وہ ہدایت پا جائے گا، لیکن جس کے خمیر میں یہ موجود نہیں، آپ فرماتے وہ میری اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پہلے درس میں بات ہوئی تھی کہ یہ پردے کھولنے والی کتاب ہے، یہ دلوں کی صفائیاں کرنے والی کتاب ہے، یہ دلوں کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو اتارنے والی کتاب ہے، لیکن یہ فائدہ اسی کو دے گی، سمجھ اسی کی میں آئے گی کہ جس کے اندر نور موجود ہوگا۔ لیکن جس کی ذات ہی نور سے آ رہی ہے، جس کی ذات ہی حق کا حجاب ہے، وہ کبھی بھی اس کتاب سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے حضور نے اس کے اندر جو چھٹی فصل عنایت فرمائی ہے وہ ابواب وغیرہ پہ ہے، کہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے، جو تو نے میرے ساتھ سوال کیا ہے وہ بہت سے علوم پر محیط ہے، تو تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے بہت سارے علوم کی بات کی جائے گی، تو اس لیے اگر میں اس کو مختصر کرتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں اس سے پھر تیرے سوال کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والا طالب ہوتا ہے اور جواب دینے والا سخی ہوتا ہے، اور اگر طالب کی حقیقت اسے نہ ملے، اس کی خیر اس کو نہ پہنچے، تو پھر سخی مکمل سخی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے اس سوال کو پھیلا دیا ہے مختلف بابوں کے اندر، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تیرے سوال کا پورا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ جس کے ساتھ تجھے خیر مکمل طور پہ مل سکے۔ تو اسی طرح سے پھر آگے جو ہے وہ 7ویں فصل ہے جو اسنت کے ہے موضوع پر، کہ جس کے لیے حضور نے اس میں مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔